اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ اس سے پہلے کافروں کی جہنم میں مہمانی کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس سے ایمان لانے نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ یاد رہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تصور سے زیادہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز عرفان، تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم قُرَّةُ أَعْيُنٍ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اور زیر تفسیر آیت میں جس جنت کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اس سے اوپر عرش ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فردوس بلند جنت ہے اور درمیانی اور سب سے بہتر جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فردوس جنت میں سب سے اعلیٰ ہے، اور اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے، لا یبغون عنہا حولا، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ یعنی دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ میں ہو وہ اس سے اور اعلیٰ اور ارفع جگہ کی طلب رکھتا ہے، لیکن یہ بات وہاں جنت میں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں بہت اعلیٰ اور ارفع جگہ حاصل ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔
ترجمہ کنز العرفان، تو فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جائے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آئیں۔ قل، تم فرما دو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور اس کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام مخلوق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں گے، اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے، مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا، ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کی حضور قلیل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو فرماؤ ظاہری صورت بشرہ تو تم جیسا ہو، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں ظاہری تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قل، تم فرما دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عاجزی کی تعلیم دی اور انہیں یہ حکم دیا کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، یعنی جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں، البتہ مجھے تم پر یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، کافر انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا سا بشر مانتے تھے، اس لیے ان کی رسالت سے منکر تھے کہ وما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، تو تم ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ واقعی جب ان خبثاء کے نزدیک وحی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی اسی بشریت کے سوا کیا نظر آتا، لیکن ان سے زیادہ دل کے اندھے وہ ہیں جو کہ وحی نبوت کا اقرار کریں، پھر انہیں حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا ہی سا بشر جانے۔ زید یو قل انما انا بشر مثلکم سوجھا اور یوحی الیہ نہ سوجھا، جو غیر متناہی فرق ظاہر کرتا ہے۔ زید نے اتنا ہی ٹکڑا لیا جو کافر لیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی بشریت جبریل علیہ السلام کی ملکیت سے اعلیٰ ہے، وہ ظاہری صورت میں ظاہری بینوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں، جس سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا ہے۔ لہذا ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بھیجتے تو ضرور اسے مرد ہی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور انہیں اسی شبے میں رکھتے جس سے دھوکے میں اب ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا انبیاء علیہ السلام کی ظاہری صورت دیکھ کر انہیں اوروں کی مثل سمجھنا، ان کی بشریت کو اپنا ساتھ جاننا
ظاہری بینوں اور کور باطنوں کا دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کے دھوکوں میں پڑے ہیں۔